بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ پوری دنیا میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور خاص کر پاکستان میں تو یہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے، جس کو نہ صرف حکومت اپنی سطح پر حل کرنے میں لگی ہوئی ہے، وہاں یونیورسٹیاں اور دیگر ادارے بھی اس میں اپنا ہاتھ بٹا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی نے ویسٹ مینج پر مبنی ایک پروجیکٹ جو ہے اس کو عملی جامہ پہنایا ہے، اور اس کو بایو چار کے نام سے ایک کھاد میں کنورٹ کیا ہے، جو کھیتوں میں استعمال کر کے زرعی پیداوار میں اضافے کا باعث بنتی ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے زرعی یونیورسٹی کے شعبہ سائل اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد صاحب سے کہ یہ منصوبہ انہوں نے کس طرح اس کو عملی جامہ پہنایا، اور ان کا جو تصور ہے وہ کیسے ان کے ذہن میں آیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو بایو چار کے عنوان سے آپ نے ایک منصوبہ جو ہے وہ اس کو عملی جامہ پہنایا ہے، یہ ایکچولی ہے کیا، اور یہ اس کا جو تصور ہے وہ یونیورسٹی کو کیسے اس کا خیال آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی ایگریکلچرل ویسٹ ہے، جس میں لکڑیاں ہیں، درختوں کی شاخیں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، ایون وہ اس کو باہر پھینک دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے، جس سے فضا کے اندر دھواں ہوتا ہے، آلودگی پھیلتی ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جامعہ کے جو وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر آصف علی صاحب، انہوں نے جو ہمیں یہ ایک موٹیویٹ کیا، ہمیں اسٹیمولیٹ کیا کہ آپ اس ویسٹ کو جلانے کی بجائے اس کو کسی ایسی چیز میں تبدیل کریں جو کہ ایگریکلچر کے لیے فائدہ مند ہو. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے پھر جو ہماری یہاں پہ جتنی بھی لکڑیاں پیدا ہوتی ہیں درختوں کی چھنگائی سے، یا جڑی بوٹیاں ہیں، یا گھاس ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں بایو چار کے اندر. اس میں ہم جو بھی لکڑیاں یہاں پہ آتی ہیں ان کو ہم سیگریگیٹ کرتے ہیں، اس میں سے موٹی لکڑیاں علیحدہ کر لیتے ہیں، اس کی جو شاخیں وغیرہ ہوتی ہیں یا پتے جو ہیں، پتوں کو ہم کمپوسٹ میں تبدیل کر لیتے ہیں، جو شاخیں ہوتی ہیں اس کو ہم، یہ جرمن ایک سٹرکچر انہوں نے بنائی ہے، اس کو کون ٹکی میتھڈ ہم کہتے ہیں. سو کون ٹکی کی مدد سے ہم اس کو جلاتے ہیں آکسیجن کی غیر موجودگی میں یا بہت تھوڑی مقدار میں، کیونکہ جب آکسیجن کی غیر موجودگی میں یا آکسیجن کی تھوڑی مقدار میں کسی چیز کو جلایا جاتا ہے تو وہ راکھ بننے کی بجائے وہ کوئلے کی طرح کی ایک چیز بن جاتی ہے. اس کوئلے کی جو ہم اس کو پھر کھاد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اس سے فصلوں کی پیداوار بھی بڑھتی ہے، زمین کی جو خصوصیات ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں، زمین نرم اور بھربھری ہو جاتی ہے، زمین کے اندر پانی جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اس بایو چار کے اپلائی کرنے سے. اسی طریقے سے کھادوں کی افادیت بڑھانے میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ماحول دوست ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو ویسے کھلے عام جلائیں گے تو اس سے زیادہ دھواں پیدا ہوتا ہے، اور وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے، راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے، ساری کی ساری وہ جل جاتی ہے. جبکہ اس میں ہم کنٹرولڈ برننگ کرتے ہیں، جس سے وہ ایک ایسی چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے جو پھر ہمارے فائدے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ماحول بھی بچ جاتا ہے آلودگی سے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس میں آپ جو اس میں ویسٹ استعمال کرتے ہیں وہ عام طور پر کھیتوں سے حاصل ہوتا ہے، تو لیکن اگر ہم اپنے دیکھتے ہیں اوور آل ہماری معاشرت پر، تو ہمارے کھیتوں سے جو ویسٹ حاصل ہوتا ہے تو لوگ ہیں اس کو جلا لیتے ہیں، جلانے کے کام آتا ہے، اپنے کھانے پکانے میں استعمال کر لیتے ہیں، ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے ہمارا جو شہروں کا ویسٹ ہے وہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو کیا یہ جو آپ نے یہ بنایا ہے بایو چار، تو اس میں ہمارا جو شہری ویسٹ حاصل ہوتا ہے اس سے بھی کوئی آپ کو میٹیریل حاصل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. اس میں شہروں کے اندر خاص طور پہ جو پارکس ہیں، ہماری سوسائٹیز ہیں، وہاں کا جو گھاس ہے، وہاں کے جو درختوں کی چھنگائی ہے، یا جو بھی جیسے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کا جتنا بھی ویسٹ ہے، آرگینک ویسٹ، اس میں وہ سارا ہم اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو شہری کچرا جو دوسرا ہے، جیسے کچن ویسٹ ہے، ہوٹلوں کا ویسٹ ہے، اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. وہ بھی ہم دوسرا ایک پروجیکٹ چلا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی، جو نرم ویسٹ ہوتا ہے، جیسے سبزیوں کے چھلکے ہیں، پھلوں کے چھلکے ہیں، وہ بھی آرگینک ویسٹ ہے، یہ بھی آرگینک ویسٹ ہے. یہ ذرا سخت ویسٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم بایو چار میں تبدیل کر لیتے ہیں. جو نرم ویسٹ ہوتا ہے، سبزیوں کے چھلکے، پھلوں کے چھلکے، اس کو ہم کمپوسٹ میں تبدیل کر لیتے ہیں. وہ پروسیس تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، جس میں ہم وہ بھی قدرتی کھاد، ایک کمپوسٹ بھی قدرتی کھاد ہے، اور جو بایو چار ہے یہ بھی قدرتی کھاد ہے. تو ہم یہاں پہ دونوں قسم کی قدرتی کھاد بنا رہے ہیں. جو بھی ہمارے پاس ویسٹ آتا ہے اس میں سے سخت قسم کا ویسٹ علیحدہ کر کے بایو چار بنا لیا جاتا ہے، اور جو نرم ویسٹ ہوتا ہے جلدی گلنے سڑنے والا، اس کو ہم علیحدہ کر کے اس سے کمپوسٹ بنا لیتے ہیں. یہ بایو چار کی جو افادیت ہے ہماری فصلوں کے لیے وہ کس قدر ہے؟ بایو چار جو ہے یہ ہماری زمینوں کا
جو صحت ہے اس کو بہتر کرتا ہے، اس کی ساخت کو بہتر کرتا ہے، زمین کو نرم اور بھربھرا کرتا ہے، ہماری زمینیں پانی زیادہ جذب کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں، پانی وہاں پہ زیادہ دیر تک ٹھہرتا ہے، پانی کی کمی کی صورت میں ہمیں کم پانی لگانا پڑتا ہے فصلوں کے اندر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ زمین کے اندر جب ہم کھاد ڈالتے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ کھاد جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، یعنی وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے گیس بن کر، کچھ کھادیں جو ہیں وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں۔ لیکن جس زمین میں ہم بایو چار ڈالا ہوا ہوگا ہم نے، بایو چار جو ہے وہ کھادوں کو بھی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ کھادوں کو اپنے ساتھ فکس کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، اور وہ کھادیں ضائع ہونے کی بجائے فصلوں کو زیادہ دیر تک ملتی ہیں اور اس سے کھادوں کی افادیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر جن کھیتوں میں بایو چار کا استعمال کیا جائے تو وہاں جو ہماری کیمیائی کھادیں ہیں ان کے استعمال میں کوئی کمی بھی واقع ہوتی ہے، یا وہ جیسے ہی ایک طریقہ کار کے تحت استعمال ہوتی ہیں، جس مقدار کے تحت استعمال ہوتی ہیں اسی طریقے سے کی جاتی ہے؟ جی بالکل، اس میں کھادوں کی مقدار میں کمی واقع ہو سکتی ہے، ڈیفرنٹ جو ریسرچز کی گئی ہیں ہم بھی اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، 10 سے 15% ہم اس میں کمی لا سکتے ہیں کھادوں میں اگر ہم بایو چار کے ساتھ اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ باقی پھر اس کے ساتھ جو ہے ہمیں اسی کھاد سے پیداوار زیادہ مل جاتی ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، یا تو ہم کھاد کم کر لیں یا پیداوار زیادہ لے لیں۔ تو بایو چار کے ڈالنے سے وہی جو 50 کلو کی کھاد ہے جو ہمیں پہلے 50 من پیداوار دے رہی ہے وہ 55 من پہ چلی جائے گی یا 60 من پہ جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 10-15% پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے، کھاد کی کمی ہو جاتی ہے، تو یہ کسان کے لیے کافی ایک فائدہ مند ٹیکنالوجی ہے اگر کسان اس کو استعمال کرے۔ ڈاکٹر صاحب جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ماحولیاتی آلودگی ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور کاشتکاروں کو اس سے بھی منع کیا جاتا ہے کہ جو باقیات ہیں، چاہے وہ گندم کی باقیات ہے یا دھان کی باقیات ہے، ان کو آگ نہ لگائی جائے تاکہ ماحول خراب نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک جلانے کا پروسیس ہے، تو یہ پھر ماحول کو خراب نہیں کرتا، اس کے لیے کیا آپ بتائیں گے؟ اس میں اور جو ایک اوپن برننگ ہے اس میں ڈفرینس ہوتا ہے، اس میں ہم اس کو کمپلیٹ برن نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کیوں اس میں ہم اس کو یہ جو ہماری سٹرکچر ہے یہ آکسیجن اس میں اتنی نہیں ہوتی جتنی اوپن برننگ میں ہوتی ہے۔ اوپن برننگ میں وہ سارے کا سارا جل جاتا ہے اور جل کر وہ راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور باقی ساری گیس بن کر فضا میں اڑ جاتی ہے، جبکہ اس میں ہم اس کو اوپن برننگ نہیں کرتے، اس کو لمیٹڈ سپلائی آف آکسیجن کے اندر اس کو برن کیا جاتا ہے، راکھ بننے سے پہلے اس کو ہم کوئلے کی شکل میں تبدیل کر لیتے ہیں، اور وہ پھر زمین کے اندر یوں کہہ لیں کہ ہزاروں سال تک بھی وہ رہتا ہے اور وہ جلدی کیا وہاں سے گل سڑ کر مزید خراب نہیں ہوتا۔ تو اس برننگ میں اور اس برننگ میں ڈفرینس ہے۔ نمبر 1 تو ایک یہ بھی چیز ہے اہم کہ وہ ہم زمین کے اوپر کرتے ہیں، یعنی جس فیلڈ کے اندر وہ جو سارا پھیلا ہوا ہے جہاں پہ وہ میٹیریل، تو زمین کے اندر جو مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں، زمین کے اپنے جو جاندار ہوتے ہیں، وہ اس سے مر جاتے ہیں یا وہ کل ہو جاتے ہیں یا وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ دوبارہ اپنا کام کر سکیں۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم علیحدہ کرتے ہیں، وہاں سے نکال کے ایک اسپیشل اس کی سٹرکچر بنائی ہوئی ہے، ایک خاص جگہ پہ اس کو جلاتے ہیں۔ ڈائریکٹ برننگ کے لیے برننگ کے سے جو زمین کے اوپر اثرات ہوتے ہیں اس سے بچت ہو جاتی ہے، اور ساری کی ساری یہ گیس بن کے ہوا میں یا دھواں بن کے ہوا میں نہیں اڑتا، یہ تقریباً اس میں سے آدھا جو ہے وہ جلتا ہے، آدھا ہم بچا لیتے ہیں، اس میں سارا جل جاتا ہے، تو اس حوالے سے یہ فائدہ مند ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ظاہر ہے یہ الٹیمیٹ تو ہمارے کاشتکاروں نے اس کو استعمال کرنا ہے، تو ہمارا کاشتکار تو یہ دیکھتا ہے کہ جو بھی وہ چیز استعمال کرے مالی طور پر اس میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے بھی کیا اس کا فائدہ ہے، تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اگر وہ یہ پروجیکٹ کو اس کو اختیار کرتا ہے طریقہ کار کو، تو اس میں اس کا کیا فائدہ ہے، اور اس منصوبے کو یا اس طریقہ کار کو اپنانے میں اس کے کتنے کے اخراجات ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں اس کے مختلف طریقے ہیں، جیسے اخراجات کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں بنانے کے، اگر اس کو ہم زمین کے اندر ایک گڑھا کھود کر بھی بنا سکتے ہیں جس میں کوئی خرچے والی بات نہیں ہے۔ ایک 4x6 کا ہم گڑھا کھودیں، 4-5 فٹ گہرا، 4 فٹ چوڑا، 6 فٹ لمبا، تو اس کے اندر ہم یہ جلا سکتے ہیں جس میں کوئی اتنا خاص خرچہ نہیں ہے۔ جو بھی میٹیریل ہم نے اکٹھا کی ہے وہ ہم ادھر لائیں ایک جگہ پہ، یہ نہ بھی ہم سٹرکچر بنائیں تو اس سے بھی کام چل سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو دوسرے اخراجات کی جو بچت ہے، بچت کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو اس سے سب سے بہتر تو زمین کی آپ کی جو حالت ہے، زمین کی جو صحت ہے وہ بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پانی کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ 15-20% پانی کی اس میں کمی آپ کر سکتے ہیں، یعنی پانی اگر کم ہے تو یہ زمین کے اندر پانی جذب کر کے رکھے گا، آپ کی فصل کے اوپر کوئی پریشر، کوئی سٹریس، کوئی برے اثرات پانی کی کمی کی وجہ سے اگر آئیں گے تو ان کو یہ روک لے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کھادوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو کھادوں کی بچت ہو سکتی ہے، 10 سے 15% اس سے ہم جو کھاد ہے اس میں کمی کر سکتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اگر آپ بات کریں تو اسی کھاد سے
ہم 10-15% زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہم نے راکھ بنا لیا ہے، اگر اس کو اپنے جو بوسا ہے یا جو اس کی ٹہنیاں ہیں کپاس کی، تو وہ راکھ سے اتنا فائدہ نہیں ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے. بایو چار بنا کے اگر زمین میں ڈالیں گے تو اس سے ہمیں کھادوں کی بھی بچت ہوگی، اور کھادوں کی بچت کے ساتھ ساتھ اسی کھاد سے آپ کو 10-15% جو ہے وہ زیادہ پیداوار ملے گی. تو یہ اس میں کافی فارمرز کو بچت ہو سکتی ہے، بہت زیادہ کوئی اس پہ خرچہ نہیں آنے والا. باقی کسان جو ہیں ہم سے مکمل رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اس کے بنانے کے حوالے سے یونیورسٹی کے ساتھ رابطہ کر کے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بایو چار کا جو استعمال ہے، آپ نے اس کا جو مشاہدہ وہ بھی کیا ہے کہ کنی فصلوں پر یا کھیتوں میں، تو اس کے کوئی نتائج ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی بالکل، ہم اس پہ ٹرائل جیسے جو میں نے آپ کو ریسرچ کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہم بھی اس پہ یہاں بھی ہم نے ریسرچ کی ہے، اوور آل جو ورلڈ لیول پہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، تو اس میں ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ اس سے کھادوں کی جو افادیت ہے وہ بڑھتی ہے، اور فصلوں کو جو ہمارے ماحولیاتی اثرات ہیں، جیسے اب پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہماری جو زمینیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، سوائل ڈیگریڈیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں سوائل کے اندر آرگینک میٹر کی کمی ہو جاتی ہے. تو اس سے سوائل کے اندر آرگینک میٹر زیادہ دیر کے لیے وہ رہتا ہے، اور اس سے زمین کی حالت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، پانی کی بچت ہوتی ہے، کھادوں کی حفاظت بڑھ جاتی ہے. یہ سارے اس کے بینیفٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی شکریہ جی، اللہ حافظ. ناظرین، آپ نے محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی جو کہ ماحول دوست یونیورسٹیوں کے مقابلے میں بھی انعام یافتہ ہے، ان کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد صاحب کی باتیں سنی. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہمارے کاشتکار اپنی فصلوں میں، اپنے کھیتوں میں بایو چار کا استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف اس سے جو ہمارے ہاں جو ویسٹ ہے اس کا استعمال ہو جائے گا، بلکہ ہماری کھیتوں میں، ہماری زمینوں کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوگا اور ہماری زرعی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.